عامر صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو نیائی صاحب فرما رہے ہیں کہ ملک میں ابھی بھی سیاسی عدم استحکام ہے، حالانکہ سروے بتا رہا ہے پاکستانی بڑے خوش ہیں، خاقان صاحب بتا رہے ہیں اکنامک انڈیکیٹر بہت اوپر چلے گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے نظام عدم استحکام شکار ہے کہ شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس اگر اچھی بھی ہے تو سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہے وہ، تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان تمام چیزوں کو؟ اور 2026 میں آپ کے خیال میں یہ نظام چلتا رہے گا سکسیسفلی، اس میں عمران بند اور شہباز شریف گورن کریں گے؟ دیکھیں کامران صاحب، ہمیں گلاس کو آدھا بھرا ہوا کہنا ہے یا آدھا خالی کہنا ہے؟ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری خوشی جب نئے سال کی لوگ لبرٹی چوک پہ ہزاروں کی تعداد میں آ کے خوشی مناتے ہیں، وہ سینکڑوں کی تعداد میں سی ایم کے پی کے ساتھ نظر کیوں نہیں آئے؟ اچھا، جو تجزیہ کیا ہمارے تینوں مفکرین نے، آپ دیکھیں خاقان صاحب نے ایک اوورآل جائزہ پیش کر کے اصل حقائق بتائے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، لیکن وہ جو انڈیا کے ساتھ تقابلی جائزہ زبیر صاحب نے بدقسمتی کے ساتھ ہماری خوشی کا کر دیا، تو وہ دل کی بھڑاس تو انہوں نے نکال لی لیکن پاکستانیوں کی خوشی پہ تبصرہ نہیں کیا۔ ظاہر ہے وہ خاقان صاحب نے بتا دیا کہ ہماری خوشی کیا ہوتی ہے، ہماری انڈیا سے لڑائی ہے۔ آپ کو سیاسی استحکام نظر کب آیا تھا؟ یہاں ہمیشہ سے ایسا ہی سسٹم چلتا رہا ہے، ادھر اور ادھر، تو ہماری تو ہم پہلی دفعہ اوریجنل جنگ جیتے ہیں، تو ظاہر ہے ہماری قوم خوش تھی نا، تو باہر نکل آئی تھی جب میزائل چکلالہ بیس پہ لگا، نور خان بیس پہ، تو لوگ ڈرے تو نہیں تھے نا، پاکستان کے جھنڈے لے کے آگے تھے۔ یہ ہوتی ہے اظہار خوشی کا، قوت کا اظہار۔ آپ باقی میں اب انڈیا کے سارے جائزے اٹھا کے بیٹھ جاؤں کہ مجھے اگر پتہ ہوتا تھا کہ آپ کا سوال یہ ہے، کیونکہ ان کی تو فیلڈ ہے نا خاقان صاحب کی بھی اور زبیر صاحب کی بھی، کیونکہ آپ ان سے سوال پوچھیں گے زبیر صاحب سے گندم کا تو یہ جواب چنا اس لیے دیتے ہیں کہ یہ فگرز پہ چلے جاتے ہیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ نہیں پڑھی، فلانا نہیں پڑھی، میں مطلب جو مختلف پروگرامات میں نے دیکھے ہیں کہ بندہ اس طرف نہیں آتا کہ بھئی آج یہ سروے کیا پاکستان کی، ویسے ہی پاکستانی قوم اس لحاظ سے خوش ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر ایک ڈیفالٹ کا تھا، ہمارے اوپر ایک بہت مسائل تھے کہ پتہ نہیں انڈیا کیا کر دے گا، آج ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم تو لکڑ عدم پتھر عدم قوم ہے، ہمیں کب کسی نے اوریجنل خوشی دیکھنے کا موقع فراہم کیا ہے؟ کیا عمران خان نے نکل کے نہیں کہا تھا، جس کے بغیر زبیر صاحب کی بھی گفتگو ختم نہیں ہوتی، چونکہ اگر آپ نے ایک دفعہ ذکر کر دیا تھا تو انہوں نے بھی اس کو چھیڑ دیا کہ وہیں سے ہے، تو بھائی پھر عمران خان اور ان کی پارٹی نے بگاڑ کیا لیا اس سسٹم کا؟ ابھی حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہہ نہیں دیا کہ بھائی پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیا اسٹریٹ پاور سے نکال کے لانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کراچی بھی جا رہے ہیں نا، مفاہمت کے بادشاہ کا ان کے بیٹے نے کہا ہے، تو ان کی راجدھانی میں آپ جا رہے ہیں نا، آپ دیکھیں وہاں پہ لاکھوں کروڑوں لوگ کتنے ان کے استقبال کے لیے سہیل آفریدی کے آتے ہیں، میں بھی منتظر ہوں، آپ بھی منتظر ہیں، وہاں کتنی فتح کے یہ بیانات دے کے جائیں گے کہ جیسے مقبوضہ علاقے کو یہ چھڑانے جا رہے ہیں، ویسے یہ لاہور آئے پرائم منسٹر شہباز، عمران خان جیل میں۔ دیکھیں میں اب آ رہا ہوں، دیکھیں عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے ان کی پارٹی کو کردار ادا کرنا ہے، اور وہ کوئی کردار نہیں ادا کر رہی، نہ ان کی فیملی کر رہی ہے، نہ ان کے لیڈر کر رہے ہیں، جو لوگ کرتے ہیں انہیں ان کا سوشل میڈیا بگاڑ کے ایسی کی تیسی پھیر دیتا ہے۔ یہاں پہ اصل میں مسئلہ یہی ہے نا، پاپولر اس بیانیے کو لے کے چلنے کے لیے سارے دانشور اور مفکرین بھی دوسری طرف چلے گئے کہ نہیں نہیں بڑی واہ واہ ہوتی ہے ہماری۔ اچھا بھائی، اس واہ واہ میں جو بات آپ نے بھٹو کے لیے کہی، وہ عمران خان کو کیا فائدہ ہوا؟ مجھے بتا دینا کہ کوئی ایک جرأت اظہار کرتا ہے جا کے، مطلب حفیظ اللہ نیازی صاحب کا تو ایک فیملی تعلق ہے نا، کہ یہ کوئی ایک بندہ بہن جا کے بات کرتے ہیں کہ اوریجنل حالات کیا پارٹی کے ہوئے میں ہیں، وہ سن کے آتے ہیں، اور وہ سنتے بھی نہیں، جب وہ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھہر جاؤ میں بات کروں گا۔ ان کو تو چونکہ ساری دنیا کا پہلے پتہ ہوتا ہے، چائنا کا نظام انہیں پتہ ہے، انہیں یورپ کے نظام کا پتہ ہے، انہیں اسکینڈینیوین کنٹریز کا پتہ ہے، وہ ہاں تو وہ سب سے زیادہ ان کو جانتے ہیں نا۔ جاپان اور جرمنی کو اگر اکٹھا کرنا ہو تو وہی جانتے ہیں، 12 موسم بنانے ہوں، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، چونکہ انہوں نے کیا یہی کچھ ہے۔ تو اس ملک کے ساتھ آج آپ پاپولیرٹی کے ساتھ اگر چننا چاہتے ہیں تو ان کو تو دیوار میں چنوا دیا آپ نے اس پاپولیرٹی کے ساتھ، اور نکلنے کے لیے راستہ بھی نہیں دے رہے اور بات بھی نہیں کر رہے۔ ان لوگوں کی، جن لوگوں نے ڈاکٹر عظمیٰ کی اب میٹنگ کرائی تھی، ان کے پلے کیا ہے؟ وہ بیچارے باہر کھڑے ہو کے کہہ نہیں رہتے کہ ہم تو بھیک مانگتے ہیں ملاقات کی، وہ درد دل رکھتے ہیں اپنے لیڈر کے لیے کہ ہمیں کوئی سیاسی طور پہ راستہ دو، ان کو سوشل میڈیا پڑ جاتا ہے۔ اب جو سروے ہے اور جو 2026 ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ظاہر ہے کہ گروتھ اورینٹڈ ہماری معیشت ہے ہی نہیں، ہم اب اس طرف گئے ہی نہیں۔ جب ہم جائیں گے ہمارا ڈالر اڑ جائے گا، ہم نے روکا ہوا ہے پیسے سے اس کو، ڈالر کی قیمت کو بھی، اور ہم اس طرف اس لیے نہیں جا رہے کہ ابھی ہماری معیشت میں بڑا ٹائم ہے، ہو سکتا ہے اور اللہ کرے کہ 2026 جس کا آج پہلا دن ہے، ہمارے پاس کچھ انویسٹمنٹس فوراً آ جائیں، کیونکہ اسی کی طرف کوشش ہو رہی ہے۔ آج اگر پرائم منسٹر شہباز شریف نے SIFC کی چائنا اسپیسیفک 4 گھنٹے میٹنگ کی ہے
تو کوشش بڑی یہی ہو رہی ہے محنت نا، کر رہے ہو۔ یہ تو نہیں ہو رہا نا کہ میں آؤں گا اور میں اکیلا بولوں گا، نہیں، میں آؤں گا، میں اکیلا بولوں گا اور کوئی نہیں بولے گا۔ عمران خان کے ٹائم میں یہ ہو رہا تھا، نہ بولنے دیتے سر تھے آپ نہ کا پوائنٹ آ سنتے گیا۔ تھے۔ یہ زبیر صاحب تو نواز شریف کی بہت میٹنگز میں رہے ہیں۔ اب اصل ایشو یہ آیا کہ کیا کوئی حکمران نیند سے سو سکتا ہے جب آپ کے پاس مسائل ہوں؟ پرائم منسٹر تو پھنسے ہوئے ہیں نا، زبیر صاحب وغیرہ نے تو معاشی میدان میں بڑے چھکے لگائے تھے اپنے دور میں، آج ان کے پاس سوائے عمران خان کے کچھ نہیں۔ زبیر صاحب آپ کے پاس سوائے عمران خان کے کچھ نہیں ہے۔ 2025 میں عمران اپنی وجہ سے نہیں نکلا، اپنی اسٹریٹجیز کی وجہ سے، یا عوام نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اتنے لوگ بھی نہیں آئے لبرٹی میں جتنے نیو ایئر نائٹ پہ آئے، جتنے کہ سہیل آفریدی کے لیے۔ تو ان تمام سچویشنز میں ہم اس سسٹم کو کیوں مورد الزام ٹھہرائیں؟ عمران خان نے جنگ شروع کی، ان کے ساتھ عوام نہیں نکلی، نہ 2025 میں نکلی نہ 26 میں نکلے گی۔ اچھا، میں دو تین چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ڈاکٹر نجیب نے جو باتیں کی، بڑی اچھی باتیں کی کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں، کہ ہم ڈیفالٹ کے دھانے پر تھے۔ پاکستان 24 دفعہ ڈیفالٹ کے دھانے پر تھا، اور یہی تو کمزوری ہے پاکستان کی، یہی تو ہم بات کرتے ہیں۔ تو خوشی میں تو نہیں منا سکتا کہ ایک ملک جو دنیا میں سب سے زیادہ دفعہ IMF کے پاس گیا ہو، 1988 سے لے کے 14ویں دفعہ 14th ٹائم آپ IMF کے پاس گئے۔ IMF کے پاس آپ جاتے کیوں ہیں؟ ڈیفالٹ کے دھانے پر جب آتے ہیں تو 2022 میں بھی گئے، 2023 میں بھی گئے، 2018 میں بھی گئے، 2013 میں بھی گئے، 2008 میں بھی گئے، 2002 میں بھی گئے۔ یہ دس از اے کنٹینیوٹی آف پاکستان ہسٹری، اور یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، میرے میں اور باقیوں میں فرق کیا ہے؟ میں عوام کی بات کرتا ہوں۔ مجھے خوشی منانا اس وقت اچھا لگے گا جب پاکستان میں جو پاورٹی کے نیچے لوگ ہیں وہ وہاں سے نکل کے ایک دو وقت کی روٹی ان کو میسر ہوگی۔ میں اس وقت خوش ہوں گا جب پاکستان کے جو 3.25 کروڑ بچے ہیں وہ اسکول جانا شروع ہو جائیں گے۔ میں اس وقت خوش ہوں گا جب پاکستان میں جو 50% بچے سٹنٹڈ ہیں وہ سٹنٹڈ نہ رہیں۔ میں اس وقت خوش ہوں گا جب پاکستان کی جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں وہ امپروو ہونے شروع ہوں۔ ابھی خاقان نے بھی وہی بات کی ہے جو میں نے کیا، انہوں نے تھوڑی سی ڈفرنٹ، انہوں نے کہا پچھلے 3 سال کا گروتھ ریٹ 1.7% تھا اور پاپولیشن گروتھ 2.5% تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے حالات خراب ہی ہوں گے نا۔ اس میں اگر کوئی کہے کہ حالات اچھے ہو گئے ہیں تو آپ نے جب میرے سے پوچھا تھا معیشت کے حوالے سے، اگر آپ میرے سے پوچھتے کہ جنگ میں ہمارا کیسے پرفارمنس تھی، جنگ میں تو ہماری زبردست۔ اب سیاست پہ آ جائیں ذرا، اور اس وقت بھی ہم نے خوشی منائی تھی۔ 2025 میں عمران خان اور دوسری بات نکلے اور 26 میں بھی نہیں نکلیں گے، عوام بھی ساتھ نہیں اور وہ بھی عجیب پالیسی اچھا، لے کے بیٹھے۔ یہ اوور آل جو 2022 سے لے کے آج تک PTI کی جو اسٹریٹجی رہی ہے، میں اس سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اگر کچھ اور کرتے تو شاید عمران خان باہر آ جاتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت سے انہوں نے سٹیپس اٹھائے جس کو آپ مس سٹیپس اٹھاتے ہیں، جس سے حالات مزید خراب ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس میں بھی میں پہلے بھی شاید پچھلے سال کے شروع میں بھی مجھے ایسے ہی تھا کہ عمران خان، مجھے نہیں لگتا کہ ابھی کچھ، ظاہر ہے ہر ایک بندہ اپنے اسیسمنٹ سے ہی کر سکتا نا، اللہ تعالیٰ کو زیادہ کلیئر پتہ ہوگا کہ جی عمران خان کب باہر آئیں گے۔ حالات ہو سکتے ہیں، اینڈ آئی وش کہ وہ جلد از جلد باہر آئیں، کیونکہ اس لیے کہ ان کی جو کنوکشن ہے وہ پولیٹیکل بیسس پر ہے۔ عدت جیسے کیسز جو ملک کر رہا ہو وہ شرمناک چیزیں، اس پر کوئی خوشی منانے کی بات نہیں ہے، اس سسٹم پر خوشی منانے کی بات نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو عدت ڈسکس کر رہے ہیں بیٹھ کے اور اس میں کسی کو کنویکٹ کر جی ڈیورس کب ہوئی تھی، اس کو شادی کب کرنی چاہیے۔ دس از دا نیشنل نیریٹو، دس از دا لیول جہاں ہم آ کے، ہمیں صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم عوام کی بات نہیں کرتے۔ کامران، میرے میں اور آپ میں بھی فرق یہ ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر میرا اور آپ کا بچہ تعلیم نہیں حاصل کر رہا ہوگا تو ہم کس بات پر خوشیاں منائیں گے؟ اگر میرا اور آپ کے بچے کو بیسک صحت کی سہولت نہیں ہوئے گی تو ہم کس بات پر؟ اگر ہم وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب پاکستانی ہیں، وہ جو مرید کے میں یا دادو میں یا سانگڑ میں جو 70 سال سے انتظار کر رہے ہیں، اگر تو وہ ہمارے بچے ہیں تو ہمیں درد ہوگا۔ اور جب تک وہ انڈیکیٹر نہیں ٹھیک ہونا شروع ہوگا، جب تک گروتھ نہیں آنی شروع ہوگی، اور یہ بھی میں آپ کو فیکٹ بتا دوں، وہ کہہ رہے ہیں انڈیا کے میں نے شادمان ہے، بھائی آپ نے سوال کا پوائنٹ آف ویو ایسے رکھا تھا کہ انڈیا میں اتنے لوگ خوش ہیں، اور اسے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 30 سال پہلے یہ سارے ممالک ہمارے سے آگے تھے، پیچھے تھے۔ انڈیا بھی، بنگلہ دیش بھی، کمبوڈیا بھی، ویتنام بھی، بنگلہ دیش بھی، یہ سارے ہمارے سے پیچھے تھے۔ اب یہ ہمارے سے سب آگے چلے گئے اور بہت زیادہ آگے چلے گئے، اور گیپ از وائٹننگ۔ تو اگر بیٹھ کے نشست میں اگر ہم نے صرف ڈھول ڈھماکے کرنے
اور صرف یہ دیکھنا کہ جی کوسار میں یہ لبرٹی میں ریسٹورنٹ کتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ تو پھر بڑی اچھی پوائنٹ بات آگے ہے جی آپ کا ابھی بھی بھرے ہوں گے ریسٹورنٹس. پوائنٹ آگے خاقان صاحب یہ پتہ پالیٹکس آپ کو ڈوبے لیکن پالیٹکس اور اکانومی آپس جڑے ہوئے ہیں. اس پوائنٹ کو ایڈریس کر دیں کہ 24 دفعہ ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ گئے, اگر ہم 14 دفعہ ہم آئی ایم ایف سے لے چکے اور ہم اگر ابھی بھی آئی ایم ایف پہ چل رہے ہیں تو ہم اس پہ تو خوشی نہیں منا سکتے کہ ہم بہت سے پرابلم سے نکلا ہے. نمبر 1. نمبر 2, کیا ایک لیڈر جس کا نام عمران خان ہے وہ باہر آئے گا تو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی, اور ابھی آپ کے نزدیک فرام اکنامک پوائنٹ آف ویو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں جو ہماری اکانومی کو سٹیبلٹی دے؟ یہ 2 سوال خاقان صاحب. So Kamran, I'm really glad that you've asked me this, right? دیکھیں ایک تو انٹرنیشنل